ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے، حسن نثار صاحب سے اور یہ مقبول جان صاحب سے اس بارے میں کہ اسلام اور ہماری موجودہ جمہوریت، اس کے لحاظ سے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں کچھ بحث پیدا ہو گئی تھی اس بارے میں. اور غامدی صاحب اس بات کا جواب دے رہے تھے کہ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، کیا یہ وہی جمہوریت ہے جو اسلام کے اصول پر مبنی ہے؟ کیا اس میں ون مین ون ووٹ والی جو جمہوریت ہے یہی اسلام کا منشا ہے؟ اور یہ دوست ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے، کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو آئے اور ایک دفعہ چیزوں کو پٹری پہ ڈال دے. تو غامدی صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ جی میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا تجزیہ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے، ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے، ہم نے اس کی کتنی تربیت کی ہے، ہم نے جاگیرداری کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے، ہم انفراسٹرکچر کو کہاں تک لے کر گئے ہیں، ہم نے جن لوگوں کو آج تک زمام اقتدار سونپے رکھی ہے وہ بندوقی کی طاقت سے آتے رہے ہیں، انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ تمام معاملات اس وقت اپنا رنگ دکھا رہے ہیں. ان سے مایوس ہو کر آپ اصول کو ختم نہیں کر سکتے. انہی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کو کسی نے فتح نہیں کیا تھا. پاکستان ایک جمہوری لیڈر کے کارنامہ کے ذریعے سے وجود پذیر ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کی رائے سے اس ملک کو بنایا تھا. لہذا پاکستان کے عوام ہی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا. اس کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا. آپ اس نظام کو بہتر بنانے کی تجاویز لائیے، یعنی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آئے، ہمارے ہاں امیدواروں کے معاملے میں کچھ قواعد ضوابط بنائے جائیں، ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو بہتر کیا جائے، ہم سب مل کر اپنی قوم کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں. دنیا میں جمہوری اداروں کے ذریعے سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی دیکھیں. پورے یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں حسن صاحب بہت زور زور سے آپ کی یہ بالکل متفق نہیں ہو رہا ہے آپ سے. حسن صاحب آپ ایک منٹ کی بات سنیں. باندھ کر لے آئیں گے یا لکڑیاں باندھ کر لے آئیں گے، بات سنیں. لہر بن کر جنگل میں نہیں چلے جانا چاہیے. ہمیں اپنی قوم پر اعتماد کرنا چاہیے. قوم پر اعتماد ان پڑھ لوگ ہیں اور اس کی تربیت کا اہتمام کریں گے. کردار سازی جن کی ہوئی نہیں ہے ان پہ اعتماد کر کے دیکھ لیا ہے 63 سال ستیہ ناس. اور دیکھیں بات سنیں، عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا فکری مغالطہ ہے کہ پاکستان جمہوریت کی بنیاد پہ بنا. پاکستان اس بنیاد پہ بنا تھا کہ جمہوریت ہمارے وارے میں نہیں تھی. پتا تھا کہ اگر ساتھ رہے اکثریت ہندو کی ہے وہ ہمیں کھا جائے گا. جس کو ہم جمہوریت اس کی بنیاد بتاتے ہیں وہ قطعاً نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس اور الٹ ہے. ہم نے ووٹ والا یہ علیحدہ ملک کیا ہی اس لیے تھا. جمہوریت پسند ہوتی ہے، ایک منٹ، ہم اکٹھے رہتے. مقبول جان صاحب بات کریں گے، یہ مس گائیڈ کرنے والی بات ان لوگوں پہ چھوڑنا ہے. بالکل صحیح. آج بھی وہاں انڈیا کے اندر ناظم کا سسٹم اس لیے اندرا گاندھی نے نہیں لے کے آئی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں جمہوریت لے آئی تو وہ جو ایک اقلیت ہے مسلمانوں کی وہ تمام عمر ختم ہو جائے گی وہاں پر. مطلب ہمارے ہاں تعصبات اس قسم کے ہیں، ریلیجیس، ایتھنک. اچھا خاندہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو ڈیموکریسی کا ماڈل ہم دیکھتے ہیں، ہم فار ایسٹ کا ماڈل نہیں دیکھتے کہ جہاں مطلب سارے ملک انہوں نے 5 سال کے اندر خواب دیکھے اور پورے بھی کیے اور تھرو ڈکٹیٹرشپ کیے. آپ فلپین سے اٹھ کے خوبصورت بلکہ بلینڈ کیا انہوں نے. ملائیشیا میں کیا جمہوریت. ٹھیک، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں کم از کم 5,000 10,000 ایسے لوگ ضرور ہیں کہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہ جو رائے بناتے ہیں لوگوں کی، جن کو رائے کو پڑھا لکھا بندہ بناتا ہے. عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، امریکہ میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ووٹ کس کو دے رہا ہے. وہ تو جس ملک کے اندر 75% عورتیں اس بنیاد پہ ووٹ دیتی ہوں کہ ان کو جناب وہ کلنٹن صاحب ان کے خواب میں آئے تھے، یہ ان کی سروے کی رپورٹ ہے. تو یہ اس میں کہاں فیصلے کی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک انٹرم پیریڈ کے لیے اس ملک کو ڈھنگ پہ راستے پہ چلانے کے لیے ایک بندہ ایسا چاہیے جس کی نیت خالص ہو اور جس کو یہ لوگ نہیں، وہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ کدھر سے آ جائے گا. بندہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور دوسرا نہیں ہے دنیا کی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہر قوم میں لا آف پروبیبل ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. نہیں، ملک ایک نظام اور ایک آئین اور ایک قانون ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے نا. وہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں. آپ بھی ہاتھ میں ہاتھ یہ بیٹھے ہیں جو لوگ جو بات کر رہے ہیں، گلی گلی بات ہو رہی ہے اس ملک میں. ایک عجیب طرح کا تماشا لگا، سرویز آ رہے ہیں. اگر اس جمہوریت میں نقص ہے تو اس جمہوریت کے یہ جمہوریت ہے ہی نہیں بابا. میں آپ لوگوں کا دیکھیں بات کریں، میں ہر فورم پہ جب یہ بات ہوتی ہے جمہوریت کو ڈسکس کرنے لگتے ہو آپ. یہ گالی ہے، نہیں. چلیے، جمہوریت نہیں ہے، یہ بدترین موروثیت ہے.
اور ہر لیول پہ ہے, ہر سطح پہ ہے. یہ میفیاز ہیں بابا, خدا کا خوف کریں آپ, اس کے لیے آپ جمہوریت کا لفظ نہ استعمال دیکھیں. فرینچ ریولوشن کے بعد جب پہلا کانسٹیٹیوشن آیا ہے نا, تو انہوں نے ایک لمیٹڈ نمبر لوگوں کا ووٹ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے چلتے 1920 میں آ کے پورے یورپ کے اندر عورتوں کو ووٹ ملا. سوئٹزرلینڈ میں کم, نہیں امریکہ دیکھ لیں, کل کی بات ہے. اچھا 1973, یہ کل کی بات ہے, ہم جوان ہوتے تھے. سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کی تعلیم کا معاملہ تھا, انہوں نے 73 میں آ کے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق, انہوں نے کہا اگر اس طرح اکثریت لیڈر سے لے کے ووٹر تک کرپٹ ہو چکا ہے. پلیز میری بات سنیں, جو ایک توڑے آٹے, چند توڑے آٹے, چند کلو چینی کے عوض, چند ہزار روپوں کے عوض اپنے آئی ڈی کارڈ بیچ دینے والے اور حلف دینے والے کے ووٹ تجھے دیں گے. خدا کا خوف کریں آپ. آپ نے بنیادی طور پہ پیرامڈ بنا دیا ہے کرپشن کا اور بد کرداری کا, جس کو آپ جمہوریت کا نام دیں گے, جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. کرپشن ہوگی, پیتھولوجیکل. پرابلم یہ ہے کہ جو اس ملک میں نظام اور قانون اور آئین ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں, جس کے آپ مانتے ہوں گے, نہیں دیکھیے بات یہ بحث شہری کے تو ہم سب مانتے ہیں, نہیں تو مجبوری ہے, میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. اسی حکومت کے پولیس والے نے ہمیں ہاتھ دے کے روکنا ہوتا ہے, ہم رکتے ہیں نا. سبحان اللہ. نہیں, یہ بےغیرتی کا ایک اور ڈائمنشن ہے. ایک للو پنجو نے گزرنا ہوتا ہے جس کا انٹلیکٹ لیول جو ہے, ایک منٹ, وہ پتھیٹک ہوتا ہے. سڑک روک لی جاتی ہے. اس ملک کے غیور اور باشعور عوام ادھر کھڑے ہوتے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ ٹریفک رکی ہوتی ہے, 2 کوڑی کا وہ بندہ نہیں ہوتا. آپ اس ملک کے ان تو مجبوری ہے نا, ان اذہان میں سے ہیں جو لوگوں کو کی تربیت کرتے ہیں, انہیں تعلیم دیتے ہیں. ہمارا جو سسٹم, ہمارا سسٹم جو ہے نا, ٹوٹل اوپر سے لے کے نیچے تک, اٹ از ڈیزائنڈ کہ جس کے اندر اسی قسم کی ڈیموکریسی چلے گی. اس سسٹم کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو بدلنے کی کوشش, اس کو بدلنے کے لیے سر ایک 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ 200 سال تک آپ رگڑا لگاتے رہو, لوگ روتے رہے, پیٹتے رہے. ایک یہ ہے کہ آپ ایک 10 سال کے اندر, جو لی کوان ہوا کو فرید زکریا نے پوچھا, لی کوان ہوا نے فرید زکریا نے پوچھا, اس نے کہا کہ تم اتنے عجیب آدمی ہو, تم اتنا وسیع ذہن رکھتے ہو, تم نے ڈکٹیٹرشپ کیوں لے؟ اس نے کہا وی ڈیڈنٹ ہیو دا ٹائم لائک یورپ. میں نے 15 سال میں ملک بنا دیا, اب ڈیموکریسی چلاؤ یا جو کچھ مرضی چلاؤ. اچھا دیکھیے, ایک اور وہ فوجی بھی نہیں تھا, اسی ملک سے نکلا آئے گا. اور خواہش جب ہوتی ہے نا, یہ بات نہیں ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم والی بات ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں ملتا جب تک وہ اپنی خود بدلنا نہیں چاہتی. ہم جو اہل الرائے لوگ ہیں نمبر 1, اور جو اہل حیثیت لوگ ہیں, اگر وہ دونوں مل کے اس قوم کو ایک دفعہ ڈھنگ کے راستے پہ لگا, کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ یہ میں گزارش کروں, یہ بڑی اچھی آیت انہوں نے پڑھ دی ہے. جی, یہ قوم اپنی حالت بدلنا چاہے گی تو حالت بدلے گی, خدا کا قانون یہی ہے. اور قوم کی طرف توجہ کرنی چاہیے, آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا. ٹھیک, میں اس پر بھی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہندوستان میں اکثریت کی حکومت میں شامل ہونے کا معاملہ تھا, اور ایک یہ کہ قائد اعظم کو وہ طاقت کس نے دی کہ وہ ہندوستان کا بٹوارا کریں. وہ لوگوں نے دی جو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے. اگر وہ لوگ نہ کھڑے ہوتے اور 46 کے انتخابات کے وہ نتائج نہ نکلتے تو قائد اعظم انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہوتے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے ظاہر ہے دی تھی, اور پاکستان کے عوام آج بھی یہ طاقت دیں گے. پاکستان کے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کریں. عوام نے طاقت اس لیے دی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اکثریت کے نیچے لگ جائیں گے. کو تبدیل کریں جب تبدیل کرنا چاہیں. اگر ہم کسی عامر کی راہ دیکھ رہے ہیں تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جس کی تعبیر انتہائی ڈراؤنی ہوگی. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ تقدیر قوموں کی کبھی اس چیز پر نہیں چھوڑی جا سکتی کہ آسمان سے کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. جمہوری اصول پر اس ملک کا آئین بن چکا ہے, پوری قوم کا میثاق ہے, اس آئین کو ایک مقدس دستاویز کی حیثیت حاصل ہے. اب اس آئین کو توڑ کر جو شخص آئے گا وہ بدترین گناہ کا ارتکاب کرے گا. یہ پاکستان کا آئین ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام معاملات ہونے چاہیے, اور وہ آئین عوام کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. ڈراؤنے خواب میں تو زندہ ہیں خاندہ. جس آئین کو آپ قوم کا میثاق کہتے ہیں, 80% MNA اس کو پڑھ نہیں سکتے, نہ سمجھ سکتے. یہ ہے میثاق. یہی حال ان کا بھی تھا جنہوں نے بنایا ہے. نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ہم کو اب اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا, میں آپ سے بہت انگار ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا کے ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسیح آسمان سے نازل ہو. مسلمانوں کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیری میں بھی یہ مرید تھے, سلطانی میں بھی یہ محکوم تھے, اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ملائی کے بھی یہ اسی طریقے سے مقلد ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. اس وجہ سے محکومی کو خود آواز دے رہے ہیں. یہ محکومی اب ختم ہونی چاہیے, لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں قوم پر پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ جب اس قوم کو ہم
دانش سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، اس کی تربیت کریں گے. مجھے تو لگتا ہے الیکشن لڑنا آپ نے. نہیں گاندھی صاحب، میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا، اور اپنے دونوں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما مہمانوں کا بھی، جنہوں نے ظاہر ہے آپ سے اختلاف بھی کیا، اپنی رائے بھی زور شور سے بیان کی. یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر ہیں خواتین حضرات، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کیجیے، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، ہم اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ کریں گے. خواتین حضرات اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.